کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میلاد منانے کا حکم دیا؟ تو رب فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماتا تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوب خوشی منائیں۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ، محبوب آپ کہہ دیں انہیں کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے پھر کیا کرنا ہے؟ فلیفرحوا، پھر خوشی کرنی ہے۔ اور جو کچھ یہ دولت جمع کرتے ہیں ان سے خوشی کرنا بہتر ہے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اقوال نقل کیے وہ یہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ فضل اور رحمت سے یا قرآن مراد ہے یا اسلام مراد ہے۔ ایک قول یہ کیا قرآن مراد ہے اور حاملین قرآن مراد ہے، اور پھر کہتے ہیں فضل سے مراد رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، کہ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیج کر ایمان والوں پہ بہت بڑا فضل کر دیا۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں رحمت بھی سرکار کی ذات ہے، کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رحمت سارے جہانوں کی سرکار ہے۔ اب اگر قرآن مراد لیا جائے یا اسلام مراد لیا جائے فضل و رحمت سے تو یہ دیکھو نا قرآن ملا کس کے صدقے ہے، اسلام ملا کس کے صدقے ہے؟ وہ ذات ایک ذات ہے اور وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی ہماری اس بات پہ یقین نہ کرے تو ہم کہتے ہیں آؤ تمہیں تھانوی پڑھاتے ہیں۔ یہ تھانوی نے صفحہ نمبر 63 پر اس چیز کو ذکر کیا، کہتا ہے فضل اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے۔ کہتے سرکار کی ذات کو ہی مراد لیا جائے گا فضل اور رحمت کے ضمن میں۔ کہتے اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دینی، اور اس میں قرآن بھی ہے، سب اس میں داخل ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود اصل ہے تمام نعمتوں کی اور مادہ ہے تمام رحمت اور فضل کا۔ بس یہ تفسیر اجمع التفاسیر ہو جائے گی کہ سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فضل اور رحمت مراد لینے سے سارا اللہ کا فضل رحمت اسی کے اندر آ جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ہمیں رزق دیا، مال اولاد، معاشرے میں مقام، اشرف المخلوقات بنایا، یعنی ہر جہت کے اندر رب کا فضل بھی ہے، ہر جہت کے اندر اللہ کی رحمت بھی ہے۔ لیکن رب کے جتنے فضل ہیں، رب کی جتنی رحمتیں ہیں وہ ملی ہیں سرکار معظم علیہ السلام کے صدقے سے۔ تو جب فضل اور رحمت سے سرکار معظم علیہ السلام کی ذات مراد لی جائے گی تو باقی سارا فضل اور رحمت بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ اللہ کی ذات فلیعبدونی فرمایا کہ جب فضل اور رحمت ملے پھر میری عبادت کرو۔ حالانکہ جس بندے نے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے خوشی کی ہے تو عبادت کا ثواب تو پائے گا، کیوں حکم اللہ کا تھا فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ فلیفرحوا کہہ کے بہت سارے مسائل حل کیے قرآن نے، کہ ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، گھر مکان دکان سجاتے بھی ہیں، ہم اتنا اہتمام بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، تو خلاق کائنات اس لیے فلیفرحوا، ہر وہ کام جس سے شریعت نے روکا نہ ہو، میرے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر جو بندہ وہ کام کرے اور اس کام کے کرنے سے اسے خوشی حاصل ہو، فرمایا ہم اسے بندگی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے نے گھر کے اوپر جھنڈا لگایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں، تو کسی نے پوچھا کیوں لگایا؟ کیا تیری برادری کا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تیرے قبیلے کی علامت ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ کہا پھر کیوں جھنڈا لگایا؟ کہتے اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تھی، میں نے سرکار کی میلاد کی خوشی میں جھنڈا لگایا ہے، اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں مجھے راحت ملتی ہے، مجھے خوشی ملتی ہے کہ اس کی نسبت میرے رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہے۔ اس خوشی پر رب اس کو نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ گھر سجاتا ہے، اور کیوں سجاتا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کیا تیرے بیٹے کی شادی ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ کیا تیرے بھائی کی شادی ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ پھر تو نے کیوں گھر سجایا؟
وہ کہتا ہے میں نے اس لیے سجایا کہ جب میرے نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تھے تو سرکار کی جلوہ گری سے ساری کائنات روشن ہو گئی تھی۔ میرے بس میں یہ تو نہیں کہ پوری کائنات سجا سکوں، میں اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد پر اپنا گھر سجاتا ہوں، اور جب میں ان لائٹوں کو دیکھتا ہوں مجھے خوشی ملتی ہے کہ ان کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس خوشی پر ہم اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں تو تھانوی پڑھو۔ تھانوی کیا کہتا ہے؟ تھانوی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود پر خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، خواہ وجود نوری، بولیے ذرا، خواہ وجود، بولو خواہ وجود، سرکار کو نور میں ماننے والوں بولو کون سا وجود؟ وجود نوری۔ یہ تھانوی لکھ رہا ہے۔ ہم اگر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے تو سیدھا شرک کا فتویٰ کے لگتا ہے۔ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے قرآن کی مان کے سرکار کو نور بھی ماننا، بشر بھی ماننا، ہم نے حدیث کو مان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی ماننا، بشر بھی ماننا۔ لیکن یہ تیرا کفر شرک کا فتویٰ سیدھا تھانوی پہ لگتا ہے کہ وہ کہتا خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ وجود نوری یا ولادت ظاہری پر خوش ہونا چاہیے۔ 12 ربیع النور شریف کے وصال کی روایتیں پڑھ کے میلاد النبی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ زہر اگلتے ہیں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ خوشی کرنی چاہیے۔ اور کہتا ہے اس لیے کہ حضور ہمارے لیے تمام نعمتوں کا واسطہ ہیں، واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، کہ جو کچھ ملا سرکار کے وسیلے سے ملا۔ حتیٰ کہ ہم کو جو روٹیاں 2 وقتہ مل رہی ہیں اور عافیت اور تندرستی، ہمارے علوم، یہ سب حضور ہی کی بدولت ہے۔ تھانوی کہتا ہے روٹی ہو یا جتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے سرکار معظم علیہ السلام کے وسیلے سے ملتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تو نعمتیں عام ہیں، روٹی، پانی، مال، دولت، ثروت، سب کچھ، کہ یہ تو عام ہے، سب سے خاص اللہ کی نعمت ہے دولت ایمان۔ تھانوی کہتا ہے یہ ایمان بھی سرکار کے صدقے سے ملا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ پس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو کم ہے۔